ایک شادی شدہ جوڑا کسی کے یہاں مہمان بن کر آیا۔ دونوں میاں بیوی نے دل و جان سے ان کی خاطرداری کی۔ 4 دن بعد جب وہ مہمان چلے گئے تو بیوی نے شوہر سے پوچھا، کیوں جی، وہ تمہارے کون سے رشتے دار تھے؟ یہ سنتے ہی میاں بیہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہوش ٹھکانے پر آنے کے بعد بیوی سے کہا، میں تو سمجھ رہا تھا وہ تمہارے رشتے دار ہیں۔ ایک پٹھان 40 دن کا چلہ کاٹ رہا تھا۔ شیطان نے پٹھان کا چلہ توڑنا چاہا اور وہ پٹھان کے آگے ننگا ہو گیا۔ پٹھان نے اس سے غلط کام کر لیا۔ شیطان نے کہا، کیا ہوا بیٹا، توڑ دیا نا تیرا چلہ؟ پٹھان بولا، ارے پاگل، اسی لیے ہی تو چلہ کاٹ رہا تھا۔ ایک طوطا اور اس کا مالک جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ پاس سے ایئر ہوسٹس گزری تو طوطے نے سیٹی بجائی۔ ایئر ہوسٹس طوطے کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ یہ دیکھ کر طوطے کے مالک نے بھی سیٹی بجائی تو ایئر ہوسٹس خفا ہو گئی اور شکایت کر دی۔ حکم ملا کہ دونوں کو جہاز سے نیچے پھینک دیا جائے۔ طوطا مالک سے بولا، تو اڑ لیتا ہے؟ مالک بولا، نہیں۔ تو طوطا بولا، تے پھر اس ماں نو چھیڑیا کیوں؟ پپو بولا، ابا جی، مجھے کل اپنا ہمسایہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ابا کہا کرو، میں 200 روپے دوں گا۔ ابا بولا، تم نے کیا کہا پھر؟ پپو بولا، میں نے کہا کہ میں اتنا بےغیرت نہیں ہوں کہ 200 کی خاطر تمہیں ابا کہوں۔ ابا خوش ہوتے ہوئے بولا، شاباش بیٹا، شاباش۔ پپو بولا، ابا پھر 500 روپے میں بات فائنل کر آیا ہوں۔ ابا بولا، لکھ دی لعنت بےغیرت۔ ایک دن بشیر چرسی تبلیغیوں کے ہاتھ لگ گیا۔ اس کو تبلیغی جماعت والوں نے چرس چھڑوا کر سیدھے راستے پر لگا دیا۔ اب وہ جماعت کے ساتھ جہاں بھی جاتا تو اس کا تعارف کروایا جاتا کہ یہ ہمارا بشیر بھائی ہے۔ یہ آپ کو بتائے گا کہ کیسے تبلیغی بھائیوں نے اس کی چرس چھڑوا دی۔ تبلیغی دوستوں نے ایک دن اس کا تعارف کروایا کہ بشیر بھائی، ان پاکستانیوں کو بتاؤ کہ کیسے تم نے تبلیغی جماعت سے متاثر ہو کر اپنی چرس چھوڑی۔ بس پھر بشیر روتے ہوئے بولا، الحمدللہ، اللہ پاک نے میرا بہت پردہ رکھا ہوا تھا، لیکن اچانک مجھے یہ تبلیغی بھائی مل گئے۔ خدا کی قسم، اتنا تو میں چرس پیتے ہوئے بدنام نہیں ہوا جتنا میں چرس چھوڑ کر ہو رہا ہوں۔ ایک بوڑھی عورت گر پڑی۔ میں نے بھاگ کر انہیں اٹھایا۔ ماں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی، پتر تو مینو چکیا، رب تینو چکے۔ ایک کاروباری بندے نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ اس کی پٹائی کر رہے ہیں۔ وہ 2 دن بینک ہی نہیں گیا کیونکہ بینک کے باہر بورڈ لگا ہوا تھا کہ ہم آپ کے خواب کو حقیقت میں بدلتے ہیں۔ جہاز میں کچھ پاگلوں کو دوسرے ملک لے جایا جا رہا تھا۔
سارے پاگل بہت شور کر رہے تھے اور جہاز میں ہی کھیل رہے تھے۔ پائلٹوں کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ ایک پائلٹ نے جا کر انہیں چپ کرایا۔ جب واپس آیا تو پھر پاگلوں نے کھیلنا اور شور ڈالنا شروع کر دیا۔ دوسرے پائلٹ کو بہت غصہ آیا۔ وہ باہر گیا اور کچھ دیر بعد واپس آ گیا۔ کافی دیر تک خاموشی رہی تو ساتھ والا پائلٹ حیران ہو گیا اور پوچھا، ان سے کیا کہا جو اب شور نہیں ہو رہا؟ پائلٹ نے جواب دیا، میں نے کہا اگر کھیلنا ہے تو باہر جا کر کھیلو۔ پپو نے کچھ دوستوں کی دعوت کی تو ایک دوست نے پوچھا، آج تو بڑی دعوت کھلا رہے ہو، اتنے پیسے کہاں سے آئے تیرے پاس؟ پپو بولا، یار میں نے میچ پر شرط لگائی تھی تو وہ میں جیت گیا، تو میں نے سوچا کہ حرام کے پیسے ہیں، کیوں نہ حرامیوں پر لگاؤں۔ جس عائشہ کی وجہ سے گھر والے فریج کو تالا لگا کر رکھتے ہیں، وہ بھی انسٹاگرام پر کہہ رہی تھی، یو کین ٹرسٹ می۔ ایک میراثی کی گائے گم ہو گئی۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک بوڑھا آتا دکھائی دیا۔ میراثی بھاگ کر اس کے پاس گیا اور پوچھا، میری گائے تو نہیں کہیں دیکھی آپ نے؟ بوڑھے نے پوچھا، بیٹا تمہاری گائے کی کوئی نشانی؟ میراثی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، بابا جی وہ دم ہلاتی ہے۔ ایک مرتبہ برطانیہ کے چڑیا گھر سے ایک قیمتی ہرن فرار ہو گیا۔ ملکہ کے حکم پر پورے ملک کی پولیس نے اسے تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن ہرن نہ ملا۔ پھر امریکہ اور بعد میں فرانس کی خدمات حاصل کی گئیں، مگر وہ بھی ناکام رہے۔ آخر کار شہزادے کے اصرار پر پاکستانی پولیس بلوائی گئی اور انہیں یہ کیس دیا گیا۔ پہلے ہی دن پاکستانی پولیس ایک ہاتھی کو ڈنڈے مارتے ہوئے لا رہی تھی اور ہاتھی چلا رہا تھا، میں ہی ہرن ہوں، میں ہی ہرن ہوں۔ زندگی میں کبھی ہار مت مانو، اتنا آگے بڑھو کہ آگے والا رک کر کہے، جا پہلے تو دفع ہو جا۔ مریم دکان والے سے بولی، چوہے مارنے والی دوائی دے دو۔ دکاندار بولا، گھر لے کر جانی ہے؟ مریم بولی، ہور انی دیا چوہے اتھے لے کر آواں۔